السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، جتنے بھی ویورس ہیں ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی تھوڑا بہت تو سنتے ہی ہیں، تو بس تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ جہاں تھوڑا سنتے ہیں وہاں تھوڑا اور زیادہ سن لیں، اچھا لگنے لگے تو اور زیادہ سن لیں، اور دلچسپی مزید پیدا ہونے لگے تو پورا سن لیں، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ آپ کو ناول ضرور اچھا لگے گا کیونکہ ناول ہے بہت زبردست۔ اگر پچھلی قصے نہیں سنی تو ایک بار جا کر پچھلے قصوں کو سنیں تو آنے والی قصے آپ کو سمجھ آنے لگیں گی اور آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا رہے گا کیونکہ ناول ہے بہت پیارا۔ اور جو بھی سنتے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ بھئی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ زیادہ تر لوگ ناول سن لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو میری آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ جب سن رہے ہیں تو ویڈیو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ کچھ بھی نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا، بلکہ ہم اور بہتر طریقے سے اور اچھے اچھے ناول آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب شروع کریں گے پیر کامل کی اگلی قسط۔ دیکھیں گے کہ سالار کی زندگی میں جو بے سکونی آئی ہے اس کو سکون کس طرح ملے گا، کیونکہ اب آہستہ آہستہ وہ صراط مستقیم پر چلنا شروع ہونے والا ہے۔ سمجھے، بس اب شروعات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ مجھے اس بندے کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے وہ بندہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو آئیں چلیں دیکھیں کس طرح سالار جو ہے وہ اپنی زندگی میں، سالار کی زندگی میں چینجز آ رہی ہیں اور کس طرح وہ جو ہے راہ راست پر آ رہا ہے۔ تو شروع کریں گے پیر کامل کی 16ویں قسط۔ وہ رات 1 بجے پاکستان پہنچے۔ سکندر اور طیبہ سونے کے لیے چلے گئے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تقریباً 1.5 سال کے بعد اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ فلائٹ کے دوران سوتا رہا تھا، اس لیے اس وقت اسے نیند محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ جغرافیائی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ میں واقعی آہستہ آہستہ بے خوابی کا شکار ہو جاؤں گا، اس نے تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر اسی طرح بیڈ پر کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے پردوں کو ہٹا دیا۔ اس کی کھڑکیوں کے پار وسیع سائڈ لان کے دوسری طرف ہاشم مبین کا گھر نظر آ رہا تھا۔ اس نے اتنے سالوں اس کھڑکی کے پردے آگے پیچھے کرتے کبھی ہاشم مبین کے گھر پر غور نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ بہت دیر تک تاریکی میں اس گھر کے اوپر والے فلور کی لائٹس میں نظر آنے والی اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ بہت ساری باتیں اسے یکدم یاد آنے لگی تھیں۔ اس نے پردے ایک بار پھر برابر کر دیے۔ وسیم کے گھر والوں کو امامہ کا پتہ چلا؟ اس نے اگلے دن ناصرہ کو بلا کر پوچھا۔ ناصرہ نے اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ جی نہیں، کہاں پتہ چلا؟ انہوں نے تو ایک جگہ چھان ماری ہے مگر کہیں سے کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہیں شک ابھی بھی آپ پر ہی ہے۔ سلمیٰ بی بی تو بہت گالیاں دیتی ہیں آپ کو۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ گھر کے نوکروں سے بھی پولیس نے بڑی پوچھ گچھ کی تھی مگر میں نے تو مجالے ذرا بھی کچھ بتایا ہوں۔ انہوں نے مجھے کام سے بھی نکال دیا تھا، مجھے بھی، میری بیٹی کو بھی، پھر بعد میں دوبارہ رکھ لیا۔ آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ شاید رکھا بھی ان لوگوں نے دوبارہ اسی لیے ہے کہ یہاں کی خبریں میں وہاں دیتی رہوں۔ میں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتی ہوں۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہی تھی۔ سالار نے فوراً مداخلت کی۔ پولیس ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی بھی تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، وہ لوگ ہر چیز چھپاتے ہیں نوکروں سے۔ امامہ بی بی کی بات بھی نہیں کرتے ہمارے سامنے، مگر پھر بھی کبھی کبھار کوئی اڑتی اڑتی خبر مل جاتی ہے ہمیں۔
سلار صاحب، کیا آپ کو بھی ماما بی بی کا پتہ نہیں ہے؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ سلار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتہ ہو۔ وہ جو ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھجوائے تھے، وہ کس لیے تھے؟ اس کا تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات تھے، میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا۔ ناصرہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی، یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے۔ ہاں، مگر یہ مجھے تب پتہ نہیں تھا۔ یہ بات تم نے ان لوگوں کو بتائی ہے کہ تم یہاں سے کوئی کاغذ لے کر اس کے پاس گئی تھی؟ ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ کریں جی، میں نے کیوں بتانا تھا؟ میں نے تو سکندر صاحب کو نہیں بتایا۔ اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا منہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے بند رکھو۔ اگر یہ بات ان کو پتہ چلی تو پاپا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم ان کے غصے کو جانتی ہو۔ جاؤ اب یہاں سے، سلار نے ترچھی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ ویکنڈ پر کبھی کبھار آؤٹنگ کے لیے مرگلہ کی پہاڑیوں پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویکنڈ نہیں تھا، مگر اچانک ہی اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پارک کر کے وہ ایک بیگ اپنی پشت پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا۔ واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے طے کرنے کے لیے وہ سڑک پر آ گیا جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے۔ اس نے ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سلار نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 لڑکے تھے جو اس سے کافی پیچھے تھے، مگر بہت تیزی سے آگے آ رہے تھے۔ سلار نے گردن موڑ لی اور اسی طرح اپنا نیچے کا سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے حلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے۔ جینس اور شرٹس میں ملبوس ان کا حلیہ عام لڑکوں جیسا تھا، مگر پھر چلتے چلتے اسے یکدم کوئی اپنے بالکل عقب میں محسوس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سلار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے اسے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سلار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو، سلار نے کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے ایک تقریباً اسے دھکیلتے ہوئے اس راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، ایک نے درشتی سے اس سے کہا۔ سلار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے نقصان پہنچاتے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس نے اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں ایک کیمرہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلی اسکوپ، فرسٹ ایڈ کٹ، والیٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والیٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈز کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں سے ٹیشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نکال لی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تحکیمانہ انداز میں کہا۔ سلار اس طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شرٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ، کار ہے؟ سلار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی۔ تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ،
مگر کار کو رہنے دو۔ سالار نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا۔ کیوں؟ کار کو کیوں رہنے دیں؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دیں؟ اس لڑکے نے درتش لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سے پرابلمز ہوں گے۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے، اس میں اور بھی بہت سے لاکس ہیں۔ سالار نے ان سے کہا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اس لڑکے نے اس سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز چھین لیے۔ اپنے جاگرز اتار دو۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاگرز کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کے بجائے پوری وقت سے ایک تھپڑ سالار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جاگرز اتارو۔ سالار غشمگین نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پہلے لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سالار کے دوسرے گال پر دے مارا۔ اب دیکھو اس طرح، جاگرز اتارو، اس نے سختی سے کہا۔ سالار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرز اتار دیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھیں۔ اپنی شرٹ اتارو۔ سالار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا مگر وہ دوبارہ تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ نیچے پھینکو، اس لڑکے نے تہمکانہ انداز میں کہا۔ سالار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی، کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہ وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو، مجھے باندھو مت، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم میرا بیگ اور میری کار لے جاؤ، اس بار اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے کچھ بھی کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ایک گھونسا مارا۔ سالار درد سے دہرا ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی۔ کوئی مشورہ نہیں، اس لڑکے نے جیسے اسے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے سالار نے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر وہ ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتاری اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود کینچی سے اس نے سالار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ اس میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ پھر اس نے ٹیشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹیشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولو۔ سالار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگرے وہ سارے ٹیشو اس کے منہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا اب اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفت ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کی حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد آدم جھاڑیاں تھیں
اور شام کے ڈھلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والی بربوڈ شارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنقی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے۔ جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی، تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور شرابہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کے دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹیشو اب گل چکے تھے، اور ان کے گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا، مگر وہ گلے سے آواز نکلنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹیشوز کو نہ نگل سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چوئنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا۔ اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے، اور بار بار وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اس طرح مروں گا، یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں؟ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے یکدم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کے کہ وہ کس طرح سے سک سک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی ہے۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹیشوز نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا انداز بالکل بزیانی تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یکدم اسے کیا ہوا، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سکتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ موت سے اسی طرح خوف زدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا۔
وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر اسی طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا۔ پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکائے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کندھوں اور بازوؤں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے، پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمس ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے ساتھ تنے ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے بہت دور اسلام آباد کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو، بھرائی ہوئی لجاجت امیز آواز۔ سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو، جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا، جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا، تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا۔ بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے، جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال النصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کے جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس تاثر سے بے حد محفوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال النصر کا گھر تھا اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر
ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو مجھ سے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہو اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دے۔ اوہ گاڈ، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں کو گنوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں چیریٹی پہ یقین نہیں رکھتا۔ اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا، میرے پاس اتنے فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری تھا۔ یہ سب صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں تھا، وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو، صرف امامہ کی مدد کی تھی، اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن میں اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت سے زیادہ ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے اس ہوکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں گنگالتا رہا، مگر ناکام رہا، اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گڑ گڑانا، رونا، سب کچھ یکدم ختم ہو گیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا IQ لیول 150 ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ اسے اس کی کسی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو اسٹریسی؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا، وہ بھی کوکین لے رہا تھا۔ مور اسٹریسی، اس نے کہا تھا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ There is no end to ecstasy. It is preceded by pleasure and followed by more ecstasy. وہ نشے کی حالت میں اسے کہہ رہا تھا۔ سلاد مطمئن نہیں ہوا۔ No, it does end. What happens when it ends? When it really ends? اس کے دوست نے عجیب سی نظر سے اسے دیکھا۔ You know it's yourself, don't you? You have been through it off and on. سلار جواب دینے کے بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا تھا۔ اس کی کلائیوں کے گوشت میں اترتی ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی۔ پین۔ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ اس نے مضحکہ خیز لہجے میں اس رات امامہ ہاشم سے پوچھا تھا۔ نتھنگنیس۔ رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ
اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اڑ گئی۔ سالار نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ نتھنگنیس، آواز بالکل صاف تھی۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس، تحقیر آمیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی۔ ہیل، اس نے یہی کہا تھا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا، اس ویرانے، اس تاریکی، اس وحشت ناک تنہائی میں۔ وہ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری وقت سے مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نتھنگنیس سے ہیل، وہ ان دونوں کے بیچ کہیں معلق تھا۔ یہ شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معتوب اور مغصوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سالار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ یا زندگی میں اس کا ایک منظر؟ بھوک، پیاس، بے بسی، بے یاری، مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک تک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہوئے زخم۔ خوف تھا یا دہشت، پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھیں، ہذیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب سی بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ اسے لگا رہا تھا اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہے یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں۔ اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا، اب صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے۔ اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش و حواس کھوتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوتی گئی، شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا۔ درد کی تیز لہر کے بازوؤں سے گزری۔ کیا میں بچ گیا ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اپنی پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے منہ کے گرد باندھی گئی تھی۔ بازوؤں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے کرہا نکلی تھی۔ اس کے بازوؤں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ کبھی اپنے بازو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھیں۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑا کر بازوؤں کے بل زمین پر گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی۔ اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جاگرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھیں، وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازوؤں اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا اور وہ اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیں لیتا،
وہ کسی نہ کسی طرح راستے پر آ گیا تھا، جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے، اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہی تھیں، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھا، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا تھا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اسے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا اور اس نے یہ سفر کس طرح طے کیا، وہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورے راستے بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کہیں رکنے کی خواہش کی، نہ ہی کسی کی مدد لینے کی۔ وہ اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار کی، جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا، اور اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ وہ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا، مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کیا جواب دیتا؟ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھا، جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی۔ وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا۔ وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس گیسٹ دیا۔ ابھی اور کتنی دیر سے یہاں رکھنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہیں، بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعوری سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں، اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا۔ آوازوں کو پہچان رہا تھا۔ ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں یکدم چندھیا گئی تھیں۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی ایک کمرے میں رہ چکا تھا، اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر میں ہی کافی تھا۔ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا، اس کے باوجود کہ اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر میں تھا۔ اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے سرکاری اسپتال میں پہنا تھا، جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا، اور یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوؤں والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوؤں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا۔ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی، جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نے ہی دیکھا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گیا ہے؟ سالار نے ایک صوفے پر بیٹھی طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔
ڈاکٹر شاید پہلے اس کے گلے کے پرابلم کے بارے میں جانتا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے اسے ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولیں۔ سالار نے دکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھول دیا۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف بڑھایا۔ نرس تب تک اس کے بازو میں لگی ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا تھا اور وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا۔ کیا ہوا تھا؟ گلے کو، جسم کو، دماغ کو؟ وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی ہوئی انگلیوں میں پکڑے پین کو وہ دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے اپنی وہ چیخیں یاد آئی تھیں جنہوں نے اب اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا لکھا جائے یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا، یا پھر یہ کہ مجھے چند لمحوں میں زندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا کہ مجھے میرے سوالوں کا جواب مل جائے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو اسٹریسی؟ وہ سفید کاغذ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان 7-8 جملوں پر ڈالی اور پھر اسے سکندر عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمد کی جا سکے۔ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیڈ سالار کے سینے پر دے مارا۔ یہ جھوٹ کا پلندہ اپنے پاس رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈونچر ہوگا، خودکشی کی کوئی نئی کوشش۔ وہ کہنا چاہتا تھا فار گاڈز سیک ایسا نہیں ہے، مگر وہ گونگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی؟ یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے۔ سالار نے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشتعل نہیں دیکھا تھا۔